زینب، میرے بھائی کا ذہن ایک 7 سال کے بچے جیسا ہے اور تمہیں عمر بھر اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس کے بدلے میں تمہارے بھائی انسپیکٹر ایان کو اس جھوٹے قتل کے کیس سے باہر نکالنے میں تمہاری پوری مدد کروں گا۔ شاہ عالم کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا اور وہ صوفے پر انتہائی سنجیدگی سے بیٹھا تھا۔ زینب نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جو اس وقت اس کے لیے واحد امید تھا۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ میرم سے نکاح کے بعد آپ واقعی ایان کو بچا لیں گے؟ میرے بھائی پر قتل کا الزام ہے، کوئی معمولی چوری کا نہیں۔ زینب کی آواز میں بے بسی تھی۔ شاہ عالم نے ایک گہری سانس لی اور قدرے نرمی سے بولا، دیکھو زینب، میں میرم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میری سگی ماں کے انتقال کے بعد میرم کی ماں نے ہی مجھے پالا تھا۔ مجھے اس کے لیے ایک ایسی لڑکی چاہیے جو اس کا پورے خلوص سے خیال رکھ سکے۔ تم ایک پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہو، تم سے بہتر میرم کو کون سنبھال سکتا ہے؟ بس تم آج شام اس نکاح نامے پر دستخط کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے بھائی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ زینب کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اس کا بھائی جو کہ ایک ایماندار پولیس آفیسر تھا، پچھلے 1 مہینے سے اکاؤنٹر کے الزام میں جیل میں بند تھا۔ ٹھیک ہے، میں میرم سے نکاح کے لیے تیار ہوں، زینب نے سر جھکا کر کہا تو شاہ عالم کے چہرے پر ایک تسلی بخش مسکراہٹ ابھری۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد ایک سادہ سی تقریب میں زینب کا نکاح میرم شاہ سے کر دیا گیا تھا، اور اب وہ شاہ محشن کے ایک وسیع و عریض کمرے میں بیٹھ کے کنارے بیٹھی تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی جو صرف فرش پر چلتی ہوئی ایک ریموٹ کنٹرول کار کی بھنبھناہٹ سے ٹوٹ رہی تھی۔ زینب نے فرش پر بیٹھے اپنے شوہر میرم شاہ کو دیکھا۔ وہ 29 سال کا ایک خوبرو اور پرکشش مرد تھا جس کے چوڑے کندھے اور سیاہ بال اس کی مردانہ وجاہت کو نمایاں کر رہے تھے، مگر اس وقت وہ ایک بچے کی طرح فرش پر بیٹھا اپنی ریموٹ کنٹرول کار کو دیواروں سے ٹکرا رہا تھا اور خوشی سے تالیاں بجا رہا تھا۔ زینب کے دل میں کسک اٹھی، میرم شاہ، کاش تم ذہنی طور پر صحت مند انسان ہوتے تو۔ زینب کے منہ سے بے ساختہ الفاظ نکلے۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ فرش پر بیٹھا وہ انسان اس کی بات پر کوئی رد عمل دے گا، مگر اچانک کار کی آواز بند ہو گئی۔ میرم نے ریموٹ سائڈ پر رکھا اور گھٹنوں کے بل چلتا ہوا زینب کے بالکل قریب آ گیا۔ اس سے پہلے کہ زینب کچھ سمجھ پاتی، میرم نے اپنے دونوں مضبوط ہاتھوں سے زینب کا ہاتھ تھام لیا اور اپنی گہری سیاہ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے انتہائی معصومیت سے بولا، تو کیا تم مجھے اپنا لیتی؟ زینب بری طرح گھبرا گئی۔ اس مرد کا گرم لمس اس کے ہاتھوں پر ایک عجیب سی سنسناہٹ پیدا کر رہا تھا۔ اس نے فوراً جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور دروازے کی طرف بھاگی۔ رکو، ایک قدم اور نہیں۔ پیچھے سے آنے والی آواز نے زینب کے قدم وہیں جما دیے۔ یہ آواز کسی بچے کی نہیں تھی، بلکہ ایک انتہائی سنجیدہ اور بھاری مردانہ آواز تھی۔ زینب نے خوفزدہ ہو کر مڑ کر دیکھا۔ میرم اپنے پیروں پر سیدھا کھڑا تھا اور اس کی انگلیوں میں ایک کالا پسٹل گھوم رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بچنے کی وہ معصومیت مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک انتہائی خطرناک اور سنجیدہ چمک نے لے لی تھی۔ ڈرو مت زینب، یہ پلاسٹک کا کھلونا ہے، میرم نے وہ پسٹول بیک پر پھینکتے ہوئے انتہائی پرسکون انداز میں کہا، لیکن باہر راہداری میں کھڑے شاہ عالم کے گارڈز کے پاس اصلی بندوقیں ہیں۔ میں تمہیں ڈرا نہیں رہا، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ میں کوئی 7 سال کا بچہ نہیں ہوں۔ اگر تم نے ابھی شور مچایا تو شاہ عالم کو میری حقیقت پتہ چل جائے گی اور کل صبح تمہارا بھائی ایان جیل میں مارا جائے گا، اس لیے پہلے میری ساری بات سن لینا۔ زینب شاہ کے عالم میں اس انتہائی پرکشش مرد کو دیکھ رہی تھی جو چند سیکنڈ پہلے ایک بچہ بنا ہوا تھا۔ تم پاگل نہیں ہو؟
زینب کے منہ سے بمشکل یہ الفاظ نکلے اور اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ نہیں، اور آؤ یہاں صوفے پر بیٹھو، تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کس کھیل کا حصہ بن چکی ہو۔ میرم نے روب دار انداز میں اشارہ کیا اور زینب چلتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ میرم اس کے سامنے بیٹھا اور اس کی آنکھوں پہ جھانکتے ہوئے بولا، شاہ عالم میرا سوتیلا بھائی ضرور ہے اور میری ماں نے اسے سگے بیٹے سے بڑھ کر پالا تھا، لیکن یہ سب جائیداد کا کھیل ہے زینب۔ زینب نے حیرانی سے پوچھا، کیسی جائیداد؟ ایک باپ کی جائیداد تو دونوں بیٹوں میں برابر تقسیم ہوتی ہے نا؟ میرم نے نفی میں سر ہلایا، یہی تو مسئلہ ہے، یہ ساری جائیداد صرف ہمارے باپ کی نہیں تھی۔ دراصل میرے پیرنٹس آپس میں کزنز تھے۔ میرے باپ نے خاندان سے بغاوت کر کے اپنی پسند کی شادی شاہ عالم کی ماں سے کی تھی، لیکن جب شاہ عالم کی پیدائش پر اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تو میرا باپ اسے لے کر واپس خاندان میں آ گیا۔ سب نے انہیں اس شرط پر معاف کیا کہ انہیں اپنی اسی کزن سے شادی کرنی ہوگی جس سے ان کی بچپن میں منگنی ہوئی تھی، اور وہ میری ماں تھی۔ میری ماں نے شاہ عالم کو اپنایا اور ہم دونوں کو برابر کی محبت دی۔ جب میرے والدین کا انتقال ہوا تو چونکہ وہ دونوں کزنز تھے، اس لیے آبائی جائیداد کا 50% حصہ میری ماں کے نام تھا اور باقی 50% میرے باپ کے نام تھا۔ قانونی طور پر میری ماں کا بیٹا تو صرف میں تھا، اس لیے ماں کے حصے کا وہ پورا 50% میرے نام ہو گیا اور باپ کا 50% ہم دونوں بھائیوں میں آدھا آدھا تقسیم ہو گیا۔ اس حساب سے ساری جائیداد میں سے 25% شاہ عالم کے حصے میں آئی اور باقی 75% میرے حصے میں آ گئی، اور یہی وہ 75% ہے جس نے اسے اندر سے حسد کا مارا ہوا شخص بنا دیا۔ زینب خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ لیکن تم نے یہ پاگل پن کا ڈرامہ کیوں کیا؟ زینب نے پوچھا۔ میرم کی آنکھوں میں تلخی ابھری۔ 3 سال پہلے اس نے میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروایا، میں بچ گیا، مگر جب مجھے پتا چلا کہ یہ سب میرے اپنے بھائی نے کیا ہے۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم بیک ٹو یور فیوریٹ چینل۔ ویورز، کچھ کہانیاں وقت گزارنے کے لیے سنی جاتی ہیں، ٹائم پاس کے لیے، لیکن کچھ کہانیاں دل میں جگہ بنا لیتی ہیں جو ہمیشہ ہر وقت ہمارے ذہن میں بھی رہتی ہیں اور ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ آج کی کہانی کس کیٹیگری کی ہوگی یہ تو آپ ہمیں بتائیں گے، اور وہ تب ہوگا جب آپ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں گے، تو کہانی کو ضرور سنیے گا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہ نیک کام جلدی سے کر دیں، اور آئیں آج کی کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ جسے میں باپ مانتا تھا تو میں نے خود کو بچانے اور حقیقت جاننے کے لیے یہ سب ایکٹنگ شروع کر دی، اسے یقین دلانے کے لیے کہ اب میں اس کے لیے خطرہ نہیں ہوں۔ زینب نے بےتابی سے پوچھا، لیکن اس سب میں میرا بھائی ایان کہاں سے آ گیا؟ اسے کیوں جیل میں ڈالا گیا؟ میرم تھوڑا سا آگے ہوا اور بولا، تمہارا بھائی ایک ایماندار پولیس انسپیکٹر ہے زینب، وہ میرے اسی کار ایکسیڈنٹ کی تفتیش کر رہا تھا اور وہ اس میکینک تک پہنچ گیا تھا جس نے میری گاڑی کے بریکس فیل کیے تھے۔ ایان سچائی کے بالکل قریب تھا اور شاہ عالم کو پکڑنے ہی والا تھا کہ شاہ عالم نے اس میکینک کا قتل کروا دیا اور ایک جعلی اکاؤنٹر کا ڈرامہ رچا کر ایان کو اس قتل میں پھنسا کر جیل میں ڈال دیا تاکہ تفتیش ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے۔ زینب کے آنسو بہہ نکلے۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس کا بھائی ایک شاطر دشمن کے ہاتھوں برباد ہوا ہے۔ میں اکیلا شاہ عالم کے سسٹمز ہیک نہیں پہنچ پا رہا۔ میرم نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے ایک قابل سائبر ایکسپرٹ کی ضرورت تھی، اور یہ اتفاق ہے تم سائبر ایکسپرٹ ہو، اب تم میری پارٹنر ہو، ہم مل کر اسے بے نقاب کریں گے اور ایان کو باعزت رہا کروائیں گے، بتاؤ دو گی میرا ساتھ؟ زینب نے آنسو صاف کیے، میں اپنے بھائی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، لیکن شاہ عالم نے میری شادی تم سے کیوں کروائی؟ میرم کے لبوں پر ایک مسکراہٹ ابھری، وہ جانتا ہے کہ تم مجبور ہو، اب تم میری قانونی سرپرست بن چکی ہو، لیگلی میری بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ تمہارے ذریعے میری یہ ساری جائیداد اپنے نام ٹرانسفر کروا سکتا ہے، وہ تم سے پیپرز پر سائن کروائے گا کیونکہ اب تم میرے بہاف پر فیصلے کر سکتی ہو۔ اس نے سوچا کہ وہ تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھائے گا، مگر اسے نہیں معلوم کہ اس نے اپنے ہی گھر میں اپنے سے بڑا شاطر دماغ پال رکھا ہے۔ زینب نے گہرا سانس لیا، تو اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میرم اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔
کل صبح شاہ عالم تم سے فیکٹری کے کچھ شیئرز بیچنے کے لیے پیپرز پر سائن مانگے گا. تم نے بس اس کے سامنے بالکل ویسے ہی مجبور نظر آنا ہے جیسے تم ہو. باقی جو کرنا ہے وہ میں خود کر لوں گا. تمہیں بس میرے اس روپ کو برداشت کرنا ہوگا جو میں دن کے اجالے میں سب کے سامنے اپناتا ہوں. زینب نے سر ہلایا. میں تمہارے ساتھ ہوں میرم، ہم ایان کو ضرور بچائیں گے. میرام نے اس کی بات سن کر ایک پرسکون سانس لی اور بیڈ کی طرف چل دیا، جبکہ زینب صوفے پر بیٹھی اس الجھی ہوئی رات اور اپنی نئے رشتے کے بارے میں سوچتی رہی جو کسی طوفان سے کم نہیں تھا. میرم سکون سے بیڈ پر لیٹ چکا تھا مگر زینب کی آنکھوں سے نیند کو سو دور تھی. وہ بار بار اس شخص کی طرف دیکھتی جس نے اپنی جان بچانے کے لیے کتنا اذیت ناک ڈرامہ رچا رکھا تھا. رات کے اس پہر کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، مگر زینب کے ذہن میں سوالوں اور منصوبوں کا ایک شور مچا ہوا تھا. اگلی صبح جب زینب تیار ہو کر لاؤنج میں آئی تو شاہ عالم پہلے سے ناشتے کی میز پر موجود تھا اور اخبار پڑھ رہا تھا. زینب کو دیکھتے ہی اس نے اخبار سائڈ پر رکھا اور چہرے پر ایک انتہائی شفیق اور مہربان مسکراہٹ سجا لی. آؤ زینب بیٹا، بیٹھو، ناشتہ کرو. امید ہے رات کو میرے بھائی نے تمہیں زیادہ تنگ نہیں کیا ہوگا. میں تو سچ میں اس کی اس حالت پر اڑتا رہتا ہوں. شاہ عالم کا لہجہ اتنا میٹھا اور ہمدردانہ تھا کہ اگر زینب کو رات والی حقیقت نہ پتہ ہوتی تو وہ واقعی اسے ایک فرشتہ صفت انسان سمجھتی. زینب نے خود کو نارمل رکھنے کی پوری کوشش کی اور کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولی، نہیں شاہ عالم صاحب، انہوں نے مجھے تنگ نہیں کیا، بس اپنے کھلونوں سے کھیلتے رہے اور پھر سو گئے. شاہ عالم نے ایک گہرا اور تسلی بخش سانس لیا جیسے اسے بہت سکون ملا ہو. شکر ہے، تم واقعی بہت سمجھدار لڑکی ہو زینب، مجھے تم سے یہی امید تھی. بس کچھ دن کی بات ہے، پھر تم اس کی عادتوں سے بالکل مانوس ہو جاؤ گی. اس نے ناشتے کی پلیٹ زینب کی طرف کھسکائی. اچھا زینب، مجھے تم سے ایک بہت ضروری کام تھا. دراصل میرم کے علاج کے لیے ایک بہت بڑے فنڈ کی ضرورت ہے اور میں سوچ رہا تھا کہ ہماری جو پرانی فیکٹری ہے اس کے کچھ شیئرز بیچ دوں. اب چونکہ تم میرم کی قانونی سرپرست بن چکی ہو اور قانون کے مطابق اس کے سارے فیصلے اب تم کر سکتی ہو، تو میں نے یہ کچھ پیپرز تیار کروائے ہیں. تم ان پر سائن کر دو تاکہ میں آج ہی یہ ڈیل فائنل کر لوں. شاہ عالم نے اپنے پاس رکھی ایک فائل کھولی اور کچھ کاغذات نکال کر زینب کے سامنے رکھ دیے. زینب کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے. اسے میرم کی رات والی بات یاد آ گئی کہ شاہ عالم اسی طرح اس کی ساری جائیداد اپنے نام کرنے کی کوشش کرے گا. وہ اندر سے کانپ رہی تھی مگر اس نے چہرے پر ایک مجبور سی مسکراہٹ سجائی اور کانپتے ہاتھوں سے قلم پکڑ لیا. ابھی اس نے قلم کاغذ پر رکھا ہی تھا کہ اچانک سیڑھیوں کی طرف سے ایک زوردار شور اٹھا. بھیا، بھیا میری گاڑی دیکھیں. میرم ایک ہاتھ میں اپنی ریموٹ کنٹرول گاڑی اور دوسرے ہاتھ میں اورنج جوس کا پورا بھرا ہوا گلاس لیے بھاگتا ہوا لاؤنج میں آ رہا تھا. اس کی حرکتیں بالکل ایک ضدی اور لاڈلے بچے جیسی تھیں. عالم شاہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا. آرام سے میرے بچے، گر جاؤ گے. مگر میرم کہاں رکنے والا تھا. وہ سیدھا زینب کی کرسی کے پاس آیا اور جان پوچھ کر اپنا پاؤں میز کے پاس سے ٹکرایا. اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، میرم کے ہاتھ سے جوس کا وہ پورا گلاس سیدھا ان اصل کاغذات پر گرا جو زینب سائن کرنے والی تھی. نارنجی رنگ کا جوس سفید کاغذات پر پھیل گیا اور سارے دستخط والے خانے مکمل طور پر خراب ہو گئے. اوہ ہو، گاڑی سلپ ہو گئی. میرم نے بچوں کی طرف زور زور سے تالیاں بجانا شروع کر دی اور خوشی سے ہنسنے لگا. شاہ عالم کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے وحشیانہ غصہ ابھرا. اس کی مٹھیاں اتنی زور سے بھنج گئی کہ اس کی رگیں تن گئیں، مگر اس نے فوراً اپنے غصے کو قابو کیا اور اپنے شفیق بھائی والی روح کو برقرار رکھتے ہوئے ایک کھوکھلی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کوئی بات نہیں میرم، کھیل میں ایسا ہو جاتا ہے، تم جاؤ، جا کر لاؤنج میں کھیلو. شاہ عالم نے اندر کا سارا زہر پی لیا تھا. اس نے زینب کی طرف دیکھا جو اپنی ہنسی بمشکل کنٹرول کر رہی تھی.
زینب تم پریشان نہ ہو، میں کل وکیل سے نئے پیپرز بنوا لوں گا، تم آرام سے ناشتہ کرو۔ شاہ عالم وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ زینب نے میرم کی اس شاطرانہ حرکت پر دل ہی دل میں اس کی ذہانت کو داد دی۔ جو شخص بظاہر ایک بچہ لگ رہا تھا، اس نے ایک سیکنڈ میں شاہ عالم کا سارا بنا بنایا کھیل خراب کر دیا تھا۔ رات کا وقت تھا اور پورا شاہ مینشن گہری نیند سو رہا تھا، مگر زینب اور میرم کے کمرے میں ابھی دن نکلا ہوا تھا۔ زینب بیڈ پر تکیوں کا سہارا لیے اپنے لیپ ٹاپ پر جھکی ہوئی تھی۔ اس کی انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے چل رہی تھیں اور اسکرین پر مختلف کوڈز چل رہے تھے۔ وہ شاہ عالم کے مرکزی فائر وال کو بائی پاس کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ سسٹم اتنا آسان نہیں تھا۔ زینب مسلسل اسکرین دیکھ کر تھک چکی تھی۔ اس نے کی بورڈ سے ہاتھ ہٹائے اور اپنی تھکی ہوئی آنکھیں مسلنے لگی۔ اچانک اسے اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو میرم ہاتھ میں کافی کے 2 مگ لیے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے بچپنے کا وہ خول مکمل طور پر اتار دیا تھا اور اب وہ ایک انتہائی سمجھدار، پرکشش اور کیئرنگ مرد لگ رہا تھا۔ اس نے بلیک ٹراؤزر اور گرے ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، جس میں اس کے چوڑے کندھے اور بھی نمایاں ہو رہے تھے۔ لو، کافی پی لو، میں نہیں چاہتا کہ میری اکلوتی پارٹنر راتوں کو جاگ جاگ کر بیمار پڑ جائے۔ میرم نے ایک مگ زینب کے ہاتھ میں دیا اور خود اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا ایک بازو زینب کی کرسی کی پشت پر رکھا اور جھک کر اسکرین کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ پروگریس ہوئی کیا؟ میرم کی بھاری اور مردانہ آواز بالکل زینب کے کان کے قریب گونجی، جس سے زینب کے پورے وجود میں ایک عجیب سی سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس نے کافی کا مگ دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے بولی، ہاں، تھوڑا بہت راستہ ملا ہے۔ شاہ عالم نے اپنا فائر وال بہت کلاسک قسم کا رکھا ہے، لیکن میں نے اس کے راؤٹر کی آئی پی ٹریس کر لی ہے۔ مجھے بس 1 یا 2 راتیں اور لگیں گی اس کے مین سرور تک پہنچنے میں۔ میرم نے مسکرا کر زینب کی طرف دیکھا اور اس کی کرسی کو ہلکا سا گھما کر اپنے سامنے کیا۔ تم واقعی کمال ہو زینب، مجھے یقین ہے تم بہت جلد اس کا سارا کچا چھٹا نکال لو گی، مگر تمہیں خود کو اتنا تھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے اور اس کے لیے تمہارا فریش رہنا بہت ضروری ہے۔ ان کی نظریں ملی تو کمرے کی فضا میں ایک عجیب سا رومانوی رنگ گھل گیا۔ زینب کو پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ میرم کوئی بیچارہ مریض یا بچہ نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی پراعتماد، محافظ اور مردانہ وجاہت کا حامل الفا مرد ہے، جو اپنی پارٹنر کا ہر طرح سے خیال رکھنا جانتا ہے۔ تم اتنا سب کیسے کر لیتے ہو میرم؟ میرا مطلب ہے کہ دن بھر ایک بچہ بنی رہنا اور پھر رات کو۔ زینب کے بعد ادھوری رہ گئی۔ میرم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا چہرہ زینب کے چہرے کے مزید قریب کیا اور دھیمی آواز میں بولا، جب انسان کی زندگی داؤ پر لگی ہو اور اپنوں نہیں خنجر گھونپا ہو تو انسان بہت کچھ سیکھ جاتا ہے زینب۔ اور اب تو تم میرے ساتھ ہو۔ اب مجھے دن کا ڈرامہ بھی برا نہیں لگتا، کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ رات کو میری اصلیت دیکھنے والی آنکھیں اس کمرے میں میرا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ میرم کے ان الفاظ میں اتنی گہرائی اور رومانس تھا کہ زینب کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے جلدی سے نظریں چرائیں اور کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے واپس اسکرین کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ میرم مسکراتا ہوا صوفے کی طرف چلا گیا۔ اگلے دن ایسے ہی گزرے۔ دن میں میرم بچوں کی طرح کھیلتا اور زینب شاہ عالم کے سامنے ایک مجبور لڑکی کا روپ دھارے رکھتی، مگر شاہ عالم کوئی معمولی انسان نہیں تھا۔ اسے شک ہونے لگا تھا کہ زینب راتوں کو دیر تک جاگتی ہے اور اس کے کمرے کی لائٹ اکثر آن رہتی ہے۔ 1-2 بار اس نے رات کو دروازے کے پاس آ کر سننے کی کوشش کی، مگر اسے کچھ خاص سمجھ نہیں آیا۔ اپنے اس شک کو دور کرنے کے لیے شاہ عالم نے ایک دن جب زینب اور میرم لان میں تھے
تو چھپ کر ان کے کمرے کے اے سی کے بالکل اندر ایک چھوٹا سا خفیہ کیمرہ لگوا دیا جس کا سارا کنٹرول اس کے اپنے لیپ ٹاپ میں تھا۔ اس رات جب زینب لیپ ٹاپ پر کام شروع کرنے لگی اور میرم کمرے کا چکر لگا رہا تھا تو اچانک میرم کی تیز اور عقابی نظریں اے سی کے اندر سے نکلنے والی ہلکی سی سرخ روشنی پر پڑی جو اتنی مدھم تھی کہ کوئی عام انسان اسے نوٹس ہی نہیں کر سکتا تھا۔ میرم کے قدم وہیں رک گئے، اس کے چہرے کے تاثرات ایک سیکنڈ میں سنجیدہ ہو گئے۔ اس نے فوراً زینب کی طرف دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کا کہا۔ زینب پریشان ہو گئی مگر میرم نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، ہم پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ سامنے اے سی کے گرل کے اندر ایک خفیہ کیمرہ ہے جو سیدھا ہماری طرف فوکس ہے۔ شاہ عالم ہم پر شک کر رہا ہے۔ زینب کے ہوش اڑ گئے۔ اس کا مطلب تھا کہ شاہ عالم ان دونوں کا یہ رات والا روپ دیکھ لے گا۔ تو اب ہم کیا کریں؟ اگر اس نے تمہیں اس طرح نارمل دیکھ لیا تو ہمارا سارا پلان تباہ ہو جائے گا۔ زینب نے گھبراہٹ میں سرگوشی کی۔ میرم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ ریلیکس، تم سائبر ایکسپرٹ ہونا۔ تو ویورز چند سیکنڈز کے لیے رکیے گا کیونکہ کہانی کی کردار کہیں نہیں جا رہے، وہیں پر رکے ہوئے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ یہاں ہیں، یوٹیوب پالیسی کی وجہ سے ہمیں آپ سے بات چیت کرنا ضروری ہے، تو ہم آپ کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، نئی نئی کہانیاں لے کر آتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی بھی پسند آ رہی ہے تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ آئیں کہانی کے دوسرے جانب چلتے ہیں۔ کیا تم اس کیمرے کو بند کیے بغیر کچھ ایسا نہیں کر سکتی کہ شاہ عالم کو وہی نظر آئے جو ہم اسے دکھانا چاہتے ہیں؟ میرم کے اس سوال نے زینب کے دماغ کی بتی جلا دی۔ زینب کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ بالکل ہو سکتا ہے، بس مجھے 15 منٹ دو اور تم ویسے ہی بیڈ پر لیٹ جاؤ جیسے تم دن میں سوتے ہو۔ میرم بیڈ پر جا کر لیٹ گیا اور زینب نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور اے سی کی سیدھ سے تھوڑا ہٹ کر بیٹھ۔ اس نے اپنے لیپ ٹاپ کے وائی فائی اسکینر کو آن کیا اور کمرے میں موجود اس نئے سگنل کی فریکوینسی پکڑنے لگی۔ شاہ عالم نے یقیناً یہ کیمرہ ہمارے وائی فائی نیٹ ورک سے کنیکٹ کیا ہوگا تاکہ وہ اپنے کمرے سے ہمیں لائیو دیکھ سکے۔ میں بس اس کیمرے کی آئی پی ٹریس کر کے اس کے سسٹم میں ایک کمانڈ داخل کر رہی ہوں۔ زینب کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر چل رہی تھیں۔ 10 منٹ کی مسلسل محنت کے بعد زینب نے کامیابی سے کیمرے کا کنٹرول اپنے لیپ ٹاپ پر لے لیا۔ ہو گیا، اس نے سرگوشی کی۔ اب میں کیا کروں گی کہ ہمارے سونے کی 1 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروں گی اور پھر اس کیمرے کے سافٹ ویئر میں اس ویڈیو کو لوپ پر لگا دوں گی، یعنی جب میں اس لوپ کو ایکٹیو کروں گی تو شاہ عالم کے اسکرین پر ہم دونوں سکون سے سوتے ہوئے ہی نظر آئیں گے، اور یہ لوپ میں صرف رات کے وقت لگاؤں گی جب ہمیں اپنا کام کرنا ہوتا ہے۔ دن میں اوریجنل ویڈیو ہی چلے گی تاکہ اسے کوئی شک نہ ہو۔ میرم نے اٹھ کر زینب کی اسکرین کی طرف دیکھا اور داد طلب نظروں سے اسے سراہا۔ تم واقعی کمال ہو زینب، اب شاہ عالم اپنے جال میں خود ہی پھنسے گا۔ زینب نے جلدی سے کیمرے کی پوزیشن کے حساب سے دونوں کے سونے کی ایک ویڈیو ریکارڈ کی اور اسے لوپ کمانڈ پر سیٹ کر کے ایکٹیو کر دیا۔ اب شاہ عالم اپنے کمرے میں بیٹھا اطمینان سے اسکرین دیکھ رہا تھا جس میں زینب اور میرم بیڈ پر سو رہے تھے، جبکہ حقیقت میں وہ دونوں جاگ رہے تھے اور کمرے میں بے فکر ہو کر اپنا کام کر رہے تھے۔ یہ نیا طریقہ ان دونوں کے لیے ایک عجیب سی آزادی لے کر آیا تھا۔ کیمرے کے لوپ ویڈیو چلنے کے بعد وہ دونوں دنیا سے بے نیاز ہو جاتے۔ رات کے اس پہر جب پوری دنیا سو رہی ہوتی، ان کا کمرہ ایک الگ ہی دنیا بن جاتا جہاں نہ کوئی ڈر تھا اور نہ ہی کوئی شاہ عالم۔ زینب نے اپنے ہیکنگ کے کام میں لگی رہتی اور میرم اس کے پاس بیٹھ کر اس کی مدد کرتا یا اس کے لیے کافی بناتا۔ ایک رات جب زینب مسلسل کام کر کے تھک گئی تو اس نے سر پیچھے صوفے کی پشت پر گرا دیا۔ آج تو میری گردن ہی اکڑ گئی ہے، یہ شاہ عالم کا سرور بھی کسی قلعے سے کم نہیں ہے۔
میرم جو سامنے بیڈ پر بیٹھا کچھ فائلز دیکھ رہا تھا اٹھ کر زینب کے پاس آیا۔ وہ صوفے کے پیچھے کھڑا ہوا اور اپنے دونوں مضبوط ہاتھوں سے زینب کے کندھوں کو ہلکے ہلکے دبانے لگا۔ تم بہت محنت کر رہی ہو زینب، تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو۔ میرم کے ہاتھوں کے اس نرم اور پرواہ بھرے لمس نے زینب کی ساری تھکاوٹ دور کر دی۔ وہ آنکھیں بند کر کے اس لمس کو محسوس کرنے لگی۔ اگر ہم یہ جنگ جیت گئے تو تم کیا کرو گے میرم؟ زینب نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ میرم نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے رکھے اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب کیا اور ایک انتہائی رومانوی لہجے میں بولا، جب ہم یہ جنگ جیت جائیں گے تو سب سے پہلے میں اس دنیا کو بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کھڑی یہ لڑکی صرف میری پارٹنر نہیں ہے بلکہ میری وہ بیوی ہے جس پر کسی اور کی نظر تو دور کسی اور کا سایہ پڑنا بھی مجھے گوارا نہیں، اور پھر میں اس کی وہ ساری تھکاوٹ اتار دوں گا جو اس نے میرے پاگل پن کا ڈرامہ سہتے ہوئے برداشت کی ہے۔ میرم کی گرم سانسوں نے زینب کی گردن کو چھوا تو وہ اندر تک کانپ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئی تھی کہ اسے لگا میرم بھی سن لے گا۔ ان کے درمیان یہ خاموش رومانوی لمحات اس خوفناک کھیل میں ایک خوبصورت رنگ بھر رہے تھے، اور وہ دونوں جانے انجانے میں ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے تھے کہ اب کوئی بھی طاقت انہیں الگ نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے دن دوپہر کا وقت تھا۔ سورج کی روشنی شاہ مینشن کے وسیع لاؤنج میں پڑ رہی تھی۔ زینب کچن میں کھڑی اپنے لیے پانی نکال رہی تھی جبکہ میرم لاؤنج کے قالین پر بیٹھا اپنے بلاکس جوڑنے میں مگن تھا۔ شاہ عالم کا ایک کرپٹ بزنس پارٹنر سکندر کسی میٹنگ کے سلسلے میں گھر آیا ہوا تھا۔ شاہ عالم اسے لاؤنج میں بٹھا کر خود کسی فون کال پر بات کرتا ہوا اسٹڈی روم کی طرف چلا گیا تھا۔ اپنے بھائیوں والے شفیق روح کو برقرار رکھتے ہوئے اس نے سکندر سے کہا تھا، تم بیٹھو سکندر، میں بس یہ ضروری کال سن کر آتا ہوں۔ زینب بیٹا کچن میں ہے، وہ تمہیں کچھ پینے کو دے دے گی۔ سکندر ایک انتہائی گھٹیا اور موقع پرست انسان تھا۔ اس کی نظریں شروع دن سے ہی زینب پر تھی۔ جیسے ہی شاہ عالم وہاں سے گیا، سکندر اپنی جگہ سے اٹھا اور کچن کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ زینب نے پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگایا ہی تھا کہ سکندر کی کرخت اور چپکنے والی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ کیا بات ہے مسز میرم شاہ، آج کل تو آپ کے چہرے کا رنگ ہی بدلتا جا رہا ہے، لگتا ہے پاگل شاہ کی خدمت راس آ رہی ہے آپ کو۔ زینب نے یکدم گلاس سلیب پر رکھا اور غصے سے مڑ کر اس شخص کو دیکھا جو بغیر اجازت کچن میں گھس آیا تھا۔ آپ کو تمیز نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں کس طرح پیش آتے ہیں؟ باہر جائیے، میں آپ کے لیے چائے بھجواتی ہوں، زینب نے انتہائی سخت اور کاٹدار لہجے میں کہا۔ مگر سکندر پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ چلتا ہوا کچن کے اندر آ گیا اور زینب کے مزید قریب ہونے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، ارے اتنی ناراضگی کس بات کی؟ میں تو بس ہمدردی کر رہا تھا۔ شاہ عالم نے تو ویسے ہی مجھے کہا ہے کہ میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں۔ آخر ایک معذور انسان کے ساتھ زندگی گزارنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ آؤ کبھی باہر ملتے ہیں، میں تمہاری ساری تھکاوٹ دور کر دوں گا۔ سکندر نے اپنا گندا ہاتھ زینب کے بازو کی طرف بڑھایا۔ زینب نے کراہیت سے پیچھے ہٹ کر اسے دھکا دیا۔ اپنی حد میں رہو سکندر، ورنہ میں ابھی شاہ عالم کو بلاتی ہوں۔ زینب کی آواز میں غصہ اور ڈر دونوں شامل تھے۔ ادھر لاؤنج میں بیٹھے میرم کی عقابی نظروں نے سکندر کو کچن کی طرف جاتے دیکھ لیا تھا۔ اس کے ماتھے پر خطرناک بل پڑ گئے تھے۔ وہ شخص جس کی طرف دیکھنا بھی وہ کسی کو گوارا نہیں کرتا تھا، آج کوئی اور اس کے قریب جانے کی جرت کر رہا تھا۔ میرم کے اندر کا الفا مرد جاگ اٹھا، مگر اسے اپنا پاگل پن کا روپ بھی برقرار رکھنا تھا۔ اس نے فرش پر پڑا اپنا ایک انتہائی بھاری لوہے اور پلاسٹک کا کھلونا ٹرک اٹھایا اور پاگلوں کی طرح چیختا ہوا کچن کی طرف بھاگا۔ میری گاڑی اڑے گی۔ میرم اتنی تیزی سے بھاگتا ہوا آیا کہ سکندر جب تک مڑ کر دیکھتا، میرم نے وہ بھاری ٹرک پوری طاقت کے ساتھ سیدھا سکندر کے پیروں کے بیچ دے مارا۔ ٹرک کا نشانہ اتنا درست اور وار اتنا شدید تھا
کہ سکندر کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ بری طرح توازن کھو کر فرش پر گر پڑا۔ گرتے ہی اس کی ٹانگ کچن کے کاؤنٹر کے نچلے حصے سے اتنی زور سے ٹکرائی کہ ہڈی ٹوٹنے کی واضح آواز آئی۔ مر گیا، میری ٹانگ! سکندر فرش پر تڑپنے لگا۔ میرم نے فوراً اپنے چہرے پر معصومیت اور خوف کا تاثر سجا لیا اور بچوں کی طرح رونے والی شکل بنا کر پیچھے ہٹ گیا۔ شور سن کر شاہ عالم بھاگتا ہوا کچن میں آیا۔ کیا ہوا سکندر، تم نیچے کیسے گر گئے؟ شاہ عالم نے حیرت اور غصے سے پوچھا۔ میرم نے ڈرتے ہوئے شاہ عالم کا بازو پکڑ لیا اور روحان سی آواز میں بولا، بھیا وہ میری گاڑی سلپ ہو گئی تھی، یہ انکل بیچ میں آ گئے اور گر گئے، میری گاڑی ٹوٹ گئی بھیا۔ میرم نے اتنی کمال اداکاری کی کہ کوئی شک کر ہی نہیں سکتا تھا۔ شاہ عالم کے ماتھے پر غصے سے پسینہ آ گیا، مگر اس نے اپنا ہمدردانہ روپ نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنے غصے کو پیا اور سکندر کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، ارے سکندر بھائی، آپ کو دیکھ کر چلنا چاہیے تھا نا، میرم تو بچہ ہے، اسے کیا پتا۔ چلو میں تمہیں ہسپتال بھجواتا ہوں، لگتا ہے فریکچر ہو گیا ہے۔ شاہ عالم نے اپنے گارڈز کو بلا کر سکندر کو وہاں سے نکالا۔ زینب جو یہ سب منظر دیکھ رہی تھی، دل ہی دل میں میرم کی اس حرکت پر مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی کہ میرم نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے اور اس کی ٹائمنگ اتنی پرفیکٹ تھی کہ شاہ عالم کے پاس سوائے خون کا گھونٹ پینے کے کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ شاہ مینشن پر گہرا سکوت طاری تھا۔ زینب نے اے سی والے کیمرے پر معمول کے مطابق لوپ ویڈیو ایکٹیو کر دی تھی، جس میں وہ اور میرم سکون سے سو رہے تھے۔ اب وہ دونوں آزاد تھے۔ کمرے کی مدھم روشنی میں زینب اپنی لیپ ٹاپ پر جھکی ہوئی تھی اور شاہ عالم کے کلاؤڈ سرور کا مین پاسورڈ کریک کرنے کی آخری کوشش میں لگی تھی۔ میرم کمرے کا دروازہ لاک کر کے زینب کی کرسی کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے بچپنے کا لباس اور روپ مکمل طور پر اتار دیا تھا۔ بلیک شلوار قمیض میں اس کی مردانہ وجاہت اور چوڑے کندھے کسی بھی لڑکی کے دل کی دھڑکنیں روکنے کے لیے کافی تھیں۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور شدت تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ زینب کی کرسی کی پشت پر رکھے اور قدرے جھک کر زینب کے کان کے بالکل قریب آ گیا۔ آج دوپہر مجھے اپنے اس ڈرامے کی وجہ سے خود کو بہت مشکل سے روکنا پڑا زینب۔ میرم کی بھاری اور کھردری آواز سن کر زینب کی انگلیاں کی بورڈ پر رک گئی۔ اس کے پورے وجود میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ میرم نے اپنا چہرہ زینب کی گردن کے مزید قریب کیا اور ایک انتہائی پوزیسو، الفا اور خطرناک لہجے میں بولا، ورنہ جو آنکھ میری بیوی کی طرف اٹھے میں اسے نکالنا بہت اچھے سے جانتا ہوں زینب۔ آج تو میں نے صرف اس کی ٹانگ توڑی ہے، اگر وہ تمہارے اور قریب آتا تو میں شاہ عالم کی پرواہ کیے بغیر اس کی جان لے لیتا۔ زینب نے گہری سانس لی۔ میرم کی گرم سانسیں اس کی گردن کو چھو رہی تھی۔ اس نے ہمت کر کے گردن موڑی اور میرم کی گہری سیاہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، میں خود اسے سنبھال لیتی میرم، تم خواہ غصہ کر رہے ہو۔ میرم نے سیدھا کھڑا ہو کر زینب کو بازو سے پکڑا اور اسے کرسی سمیت اپنی طرف گھما لیا۔ یہ غصہ نہیں ہے مسز میرم شاہ، یہ میرا حق ہے، اور مجھ سے میرا حق چھیننا تو دور کی بات، کوئی اس کی طرف دیکھ بھی لے تو میں اس شہر کو آگ لگا سکتا ہوں۔ میرم کی آنکھوں میں ایک ایسی دیوانگی اور محبت تھی جس نے زینب کو اندر تک پگھلا دیا۔ وہ اس شخص کے سحر میں مکمل طور پر گرفتار ہو چکی تھی۔ کمرے کی فضا انتہائی رومانوی ہو چکی تھی۔ میرم کا ہاتھ زینب کے بازو پر ابھی بھی موجود تھا اور وہ انگوٹھے سے اس کی نرم جلد کو سہلا رہا تھا۔ زینب نے نظر جھکا لی اور اس کے گالوں پر ایک خوبصورت سی سرخی چھا گئی۔ ابھی ہمیں کام کرنا ہے میرم، شاہ عالم کا سرور بس ہیک ہونے ہی والا ہے۔ زینب نے گھبراہٹ چھپاتے ہوئے جلدی سے کرسی واپس گھمائی اور اسکرین پر دیکھنے لگی۔ میرم کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ کرو کام، میں یہیں کھڑا تمہارا کام دیکھ رہا ہوں۔
زینب کی انگلیاں ایک بار پھر کی بورڈ پر اڑنے لگی۔ کوڈز کی لائنیں تیزی سے اسکرین پر چل رہی تھی۔ پچھلے 4 دنوں کی محنت رنگ لا رہی تھی۔ زینب نے ایک آخری کمانڈ رن کی اور اچانک اسکرین پر ایک سبز رنگ کی پٹی نمودار ہوئی جس پر ایکسس گرانٹڈ لکھا ہوا تھا۔ زینب کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ میرم، میں نے کر لیا، ہم سرور کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ زینب کی خوشی دیدنی تھی۔ میرم نے جلدی سے کرسی کھینچ کر زینب کے بالکل ساتھ لگا لی۔ دونوں کے کندھے آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ جلدی سے اس کے مین فولڈرز کھولو، وہاں وہ تمام کال ریکارڈنگز اور سی سی ٹی وی فوٹیجز ہونی چاہیے جو اس نے اپنے کرپٹ کاموں کو چھپا کر رکھی ہیں۔ زینب نے ایک ایک کر کے وہ پوشیدہ فولڈرز کھولنا شروع کر دیے۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد آخر کار انہیں ایک انکرپٹڈ فولڈر مل گیا۔ زینب نے اسے ڈی کوڈ کیا تو اس کے اندر سینکڑوں آڈیو اور ویڈیوز فائلز موجود تھی۔ یہ رہی وہ کال ریکارڈنگ جس کی ڈیٹ بالکل تمہارے ایکسیڈنٹ والے دن کی ہے۔ زینب نے ایک آڈیو فائل پلے کی۔ اسپیکر سے شاہ عالم کی آواز ابھری، دیکھو بشیر، گاڑی کے بریکس اس طرح فیل ہونے چاہیے کہ کسی کو ذرا سا بھی شک نہ ہو کہ یہ کوئی میکینیکل فالٹ نہیں بلکہ کسی نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ کام ہونے کے بعد تمہیں تمہاری منہ مانگی رقم مل جائے گی۔ اور اس کے بعد اس میکینک بشیر کی آواز آئی، آپ بے فکر رہیں شاہ صاحب، میرم شاہ آج کے بعد اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ میرم کے جبڑے غصے سے بھنج گئے۔ اس کا اپنا بھائی جسے اس نے ہمیشہ باپ کا درجہ دیا تھا اس کی موت کا سودا کر رہا تھا۔ زینب نے میرم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی، اب یہ بچ نہیں سکے گا میرم، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ زینب نے اگلی فائل کھولی جو ایک تفصیلی ڈاکیومنٹ تھا۔ اسے پڑھتے ہی زینب کی آنکھیں حیرت اور دکھ سے پھیل گئی۔ میرم، یہ دیکھو، یہ تو ایان کی انویسٹیگیشن رپورٹ ہے۔ زینب کی آواز کانپ رہی تھی۔ میرم نے اسکرین کے مزید قریب ہو کر پڑھنا شروع کیا۔ کڑیاں آپس میں ملنے لگی تھیں۔ دراصل انسپکٹر ایان اپنے محکمے کا سب سے قابل افسر تھا۔ اس نے میرم کے ایکسیڈنٹ کی تفتیش اتنی گہرائی سے کی تھی کہ وہ بشیر میکینک تک پہنچ گیا تھا۔ ایان نے بشیر کو خفیہ طور پر گرفتار کر لیا تھا اور اس سے سب کچھ اگلوا لیا تھا۔ ایان بس اگلے دن شاہ عالم کے خلاف وارنٹ لے کر آنے ہی والا تھا، لیکن شاہ عالم کو کسی کرپٹ پولیس والے کے ذریعے مخبری ہو گئی۔ شاہ عالم نے راتوں رات ایک بھیانک کھیل کھیلا۔ اس نے بشیر میکینک کو پولیس کسٹڈی میں ہی قتل کروا دیا اور اس قاتل کا سارا الزام ایک جعلی انکاؤنٹر کا رنگ دے کر انسپکٹر ایان پر ڈال دیا۔ چونکہ ایان سچائی جانتا تھا، اس لیے شاہ عالم نے اسے راستے سے ہٹانے کے لیے اسے جھوٹے کیس میں جیل بھجوا دیا۔ او میرے خدایا، میرے بھائی نے صرف تمہاری سچائی کو سامنے لانے کے لیے اتنا بڑا عذاب سہا اور شاہ عالم نے اسے ایک قاتل بنا دیا۔ زینب کے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ میرم نے زینب کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ تمہارا بھائی ایک ہیرو ہے زینب، اس نے اپنا فرض نبھاتے ہوئے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی، اور اب میری باری ہے کہ میں اس ہیرو کو اس جہنم سے نکال کر لاؤں۔ ہم اسے کچھ نہیں ہونے دیں گے، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ میرم کی آواز میں ایک ایسی پختگی تھی جس نے زینب کو مکمل طور پر پرسکون کر دیا۔ اچانک زینب کی نظر ایک اور فولڈر پر پڑی جس پر ٹماروز شیڈیول لکھا تھا۔ اس نے جلدی سے فولڈر اوپن کیا۔ اس میں شاہ عالم کی اپنے وکیل اور ایک ڈاکٹر سے ہونے والی چیٹ تھی۔ زینب نے پڑھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ میرم، شاہ عالم کا کل کا پلان سیٹ کر چکا ہے۔ وہ کل صبح مجھ سے جائیداد کے ان کاغذات پر سائن کروائے گا جن پر تم نے جوس گرا دیا تھا، اور سائن ہوتے ہی دوپہر کے وقت وہ تمہیں ایک پرائیویٹ پاگل خانے بھیجنے والا ہے جہاں کا ڈاکٹر اس کا بکا ہوا ہے، اور سب سے بھیانک بات، کل شام کو وہ جیل میں ایان کے کھانے میں زہر ملوانے والا ہے۔ زینب کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ میرم، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں ابھی کچھ کرنا ہوگا ورنہ ایان۔ زینب کی آواز میں وحشت تھی۔
میرم کا چہرہ ایک چٹان کی طرح سخت ہو چکا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا۔ وقت ختم نہیں ہو رہا زینب، بلکہ شاہ عالم کا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ تم ابھی اسی وقت یہ تمام کال ریکارڈنگز، سی سی ٹی وی فوٹیجز، بشیر میکینک کے قتل کے ثبوت اور ایان کی اصلی انویسٹیگیشن رپورٹ، سب کچھ ایک محفوظ کلاؤڈ ڈرائیو میں کاپی کرو۔ میرم کا لہجہ کسی ڈیٹیکٹر کی طرح تحکمانہ تھا۔ ہم راتوں رات یہ سارے ثبوت آئی جی پولیس کے پرسنل اور آفیشیل ای میل پر بھیجیں گے۔ آئی جی ایک ایماندار انسان ہے، جب اسے یہ ثبوت ملیں گے تو صبح ہونے تک شاہ عالم کی پوری ایمپائر زمین بوس ہو چکی ہوگی۔ زینب نے فوراً اپنا کام شروع کر دیا۔ اس کی انگلیاں کی بورڈ پر مشین کی طرح چل رہی تھیں۔ اس نے تمام فولڈرز کو کمپریس کیا اور ایک انتہائی محفوظ اور ہائیلی انکرپٹڈ ای میل تیار کی۔ میرم، میں نے سارا ڈیٹا اٹیچ کر دیا ہے، لیکن ہم ڈائریکٹ اپنے آئی پی سے نہیں بھیج سکتے۔ میں ایک وی پی این اور ملٹیپل باؤنس سرورز کا استعمال کر رہی ہوں تاکہ شاہ عالم کا سیکیورٹی سسٹم اسے ٹریک نہ کر سکے۔ زینب نے آخری کمانڈ ٹائپ کی اور سینڈ کا بٹن دبا دیا۔ اسکرین پر ایک پروگریس بار چلنے لگا اور چند ہی سیکنڈز میں اسکرین پر میسج ابھر آیا کہ ای میل کامیابی سے ڈیلیور ہو چکی ہے۔ زینب نے ایک لمبی اور تھکی ہوئی سانس خارج کی اور سر کو کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ ہو گیا میرم، ثبوت آئی جی تک پہنچ گئے ہیں، اب کیا ہوگا؟ زینب نے میرم کی طرف دیکھا جو ابھی تک اسکرین کو گھور رہا تھا۔ میرم کے ہونٹوں پر ایک انتہائی خطرناک اور مسحور کن مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب وہ ہوگا جس کا میں نے 3 سال سے انتظار کیا ہے۔ صبح شاہ عالم اپنا آخری وار کرے گا اور اسی وار کے ساتھ وہ اپنی ہی کھودی ہوئی قبر میں جا گرے گا۔ میرم زینب کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر نرمی سے چوما۔ تم نے آج جو کیا ہے زینب، اس کا احسان میں زندگی بھر نہیں اتار سکتا۔ آج کی رات ہماری اس قید کی آخری رات ہے۔ میرم نے زینب کو کرسی سے اٹھایا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ زینب نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنا سر میرم کے چوڑے سینے پر رکھ دیا۔ ان دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں ایک عجیب سے سکون اور آنے والے طوفان کی پیشین گوئی کر رہی تھی۔ کل صبح شاہ عالم کا غرور ٹوٹنے والا تھا اور میرم شاہ اپنے اصل روپ میں دنیا کے سامنے آنے والا تھا۔ ایک ایسی صبح جس کا انتظار ان دونوں کو شدت سے تھا۔ رات کا وہ سکون اور ایک دوسرے کی قربت کا احساس زینب کے دل میں ایک نیا حوصلہ بھر چکا تھا۔ اگلی صبح جب زینب کی آنکھ کھلی تو کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی اور ایک نئی صبح کی تازگی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھی تو اس کی نظر ڈریسنگ روم سے باہر آتے میرم پر پڑی اور اس کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ شخص جو پچھلے کئی دنوں سے بکھرے ہوئے بالوں اور بے ڈھنگے کپڑوں میں ایک معذور بچے کا روپ دھارے ہوئے تھا، آج ایک انتہائی شاندار اور پروقار بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے بال انتہائی سلیقے سے سیٹ تھے اور چہرے پر ایک ایسی الفا مردانہ وجاہت تھی کہ زینب اسے پل کے جھپکائے بغیر دیکھتی رہ گئی۔ میرم نے اپنے کف لنکس درست کرتے ہوئے شیشے میں زینب کا عکس دیکھا اور ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ مڑا۔ تم مجھے اس طرح دیکھو گی تو میں شاہ عالم سے لڑنے کے بجائے یہیں تمہارے پاس رک جاؤں گا، مسز میرم شاہ۔ میرم کی بھاری آواز سن کر زینب کے گالوں پر سرخی چھا گئی اور اس نے جلدی سے نظریں چنائی۔ آج کا دن ہماری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے میرم، کیا ہم واقعی اس سب سے باہر نکل آئیں گے؟ زینب کی آواز میں ابھی بھی تھوڑی سی گھبراہٹ تھی۔ میرم چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیے۔ اب ڈرنے کا وقت گزر چکا ہے زینب، آج تم اس شاطر میرم شاہ کو دیکھو گی جس نے 3 سال تک اپنے اندر ایک لاوا چھپا رکھا تھا۔ آج اس لاوے کے پھٹنے کا دن ہے، تم بس تیار ہو جاؤ، شاہ عالم کا بلاوا کسی بھی وقت آتا ہی ہوگا۔ ابھی وہ دونوں بات کر ہی رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی اور ملازم کی آواز آئی کہ شاہ عالم صاحب زینب بی بی کو اسٹڈی روم میں بلا رہی ہیں۔ زینب نے گھبرا کر میرم کو دیکھا تو میرم نے اسبات میں سر ہلایا۔ جاؤ اور بالکل ویسے ہی مجبور اور ڈری ہوئی لڑکی بن کر جانا
جیسے وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، باقی سب مجھ پر چھوڑ دو۔ زینب نے گہری سانس لی اور اپنے حواسوں پر قابو پاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ زینب جب اسٹڈی روم میں داخل ہوئی تو شاہ عالم اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا ایک سگار پی رہا تھا۔ اس کے چہرے پر آج وہ شفیق اور مہربان بڑے بھائی والا روح بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی شفاق اور لالچی انسان کا چہرہ واضح نظر آ رہا تھا۔ زینب کو دیکھتے ہی اس نے ایک فائل میز پر پھینکی۔ آؤ زینب، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ آج میرے پاس تمہاری ان فضول باتوں اور نخروں کا وقت نہیں ہے۔ خاموشی سے یہ قلم اٹھاؤ اور ان پیپرز پر سائن کر دو۔ شاہ عالم کا لہجہ انتہائی کرخت اور کاٹ دار تھا۔ زینب نے میز کے پاس کھڑی ہو کر ان کاغذات کو دیکھا جن پر کل میرم نے جوس گرا دیا تھا۔ آج وہ بالکل نئی تیار ہو کر آئے تھے۔ یہ کیا ہے شاہ عالم صاحب؟ میں ان پر سائن نہیں کروں گی۔ کل رات میں نے بہت سوچا ہے کہ میں میرم کی جائیداد اس طرح آپ کے حوالے نہیں کر سکتی۔ وہ میرے شوہر ہیں اور ان کا حق۔ زینب کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ شاہ عالم نے زور سے اپنا ہاتھ میز پر مارا اور کھڑا ہو گیا۔ بکواس بند کرو لڑکی، تم سمجھتی ہو کہ تم اس پاگل کی بیوی بن کر مجھ پر حکم چلاؤ گی؟ میں نے تمہیں اس گھر میں صرف اس لیے لایا تھا کہ تمہارے انگوٹھے اور دستخط سے میں قانونی طور پر سب کچھ اپنے نام کر سکوں۔ تم صرف ایک مہرہ ہو میری بساط کی۔ شاہ عالم کی آنکھوں میں وحشت تھی اور وہ اپنے اصلی روپ میں آ چکا تھا۔ زینب نے خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش کی۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں پولیس کو بلا لوں گی۔ شاہ عالم نے ایک بھیانک قہقہہ لگایا اور اپنا سگار ایش ٹرے میں مسل دیا۔ پولیس؟ تم پولیس کی بات کر رہی ہو زینب؟ تمہارا اپنا سگا بھائی پولیس کی تحویل میں موت کا انتظار کر رہا ہے اور تم مجھے پولیس کی دھمکی دے رہی ہو؟ میری بات کان کھول کر سن لو، اگر تم نے اگلے 2 منٹ میں ان کاغذات پر سائن نہ کیے تو آج دوپہر تمہارے اس ایماندار بھائی کی لاش جیل سے باہر آئے گی۔ زینب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے جان بوجھ کر خوفزدہ ہونے کی شاندار اداکاری کی۔ آپ میرے بھائی ایان کے ساتھ کیا کرنے والے؟ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ اسے بچائیں گے۔ زینب نے روحان سی آواز میں کہا۔ شاہ عالم میز کا چکر کاٹ کر اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ میں زبردستی قلم تھما دیا۔ میں نے جھوٹ بولا تھا بیوقوف لڑکی۔ آج دوپہر ایان کے کھانے میں زہر ملا دیا جائے گا۔ اس کی موت ایک ہارٹ اٹیک کہلائے گی، اور جیسے ہی تم سائن کرو گی میں دوپہر کو ہی اس پاگل میرم کو ایک ایسے پاگل خانے بھیج دوں گا جہاں سے وہ کبھی زندہ واپس نہیں آئے گا۔ اب جلدی سائن کرو ورنہ اپنے بھائی کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار رہو۔ زینب نے کانپتے ہاتھوں سے قلم پکڑا۔ وہ جان پوچھ کر وقت ضائع کر رہی تھی تاکہ میرم آ جائے۔ عین اسی وقت جب زینب قلم کاغذ پر رکھنے ہی لگی تھی، اسٹڈی روم کا بھاری دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ شاہ عالم نے غصے سے مڑ کر دیکھا۔ اسے لگا کہ شاید پاگل میرم بھاگتا ہوا آ گیا ہے اور کوئی کھلونا مانگ رہا ہوگا، لیکن دروازے پر جو منظر تھا اسے دیکھ کر شاہ عالم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کے طوطے اڑ گئے۔ میرم کھڑا تھا، لیکن وہ کوئی پاگل میرم نہیں تھا جو ریموٹ کار چلاتا تھا اور رالے ٹپکاتا تھا۔ یہ میرم ایک انتہائی روبدار، شاطر اور پروقار بزنس مین کا تاثر لیے کھڑا تھا۔ اس کا بلیک 3 پیس سوٹ، اس کی گہری اور تیز آنکھیں جن میں کوئی بچپنا نہیں بلکہ ایک شعلہ بھڑک رہا تھا، اور اس کے کھڑے ہونے کا الفا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس سلطنت کا اصل وارث ہے۔ شاہ عالم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ میرم نے دروازہ پیچھے سے بند کیا اور انتہائی پرسکون مگر ایک شیر جیسی چال چلتا ہوا سیدھا شاہ عالم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے زینب کے ہاتھ سے وہ کاغذات لیے، شاہ عالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور ایک جھٹکے سے ان تمام کاغذات کو بیٹ سے پھاڑ کر ان کے ٹکڑے شاہ عالم کے چہرے پر اچھال دیے۔ گیم اوور بڑے بھائی۔ میرم کی آواز اتنی بھاری اور اتنی خطرناک تھی
کہ پورے اسٹڈی روم میں گونج گئی۔ شاہ عالم کچھ دیر تک تو سکتے میں کھڑا ان اڑتے ہوئے کاغذ کے ٹکڑوں کو دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ حیرت ابھری۔ تم تم تو پاگل ہو چکے تھے، تم تو 3 سال سے ایک بچے کی طرح۔ شاہ عالم کے الفاظ اس کے حلق میں اٹک رہے تھے۔ میرم کے چہرے پر ایک سرد اور کاٹدار مسکراہٹ ابھری۔ میں پاگل نہیں ہوا تھا شاہ عالم، میں نے تمہیں یہ یقین دلایا تھا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں تاکہ تم یہ سمجھو کہ تمہارا راستہ صاف ہے اور میں تمہارے ان گناہوں کا سارا حساب جمع کر سکوں جو تم نے 3 سال پہلے میری گاڑی کے بریکس فیل کروا کے شروع کیے تھے۔ میں وہ سب جانتا ہوں جو تم نے میرے اور زینب کے بھائی کے ساتھ کیا ہے۔ میرم ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کر رہا تھا اور اس کے ہر لفظ کے ساتھ شاہ عالم کے چہرے پر پڑی ہوائیاں مزید گہری ہو رہی تھی۔ شاہ عالم کو اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کتنا بھیانک کھیل کھیلا گیا ہے۔ وہ شخص جسے وہ اپنے پیروں کی جوتی اور ایک بیوقوف بچہ سمجھتا رہا، وہ دراصل اس کی جڑیں کاٹ رہا تھا۔ شاہ عالم کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور اس کے اندر کا خوف اور غصہ ایک ساتھ باہر آیا۔ اس نے فوراً پیچھے ہٹ کر اپنی دراز کھولی اور ایک چمکتی ہوئی گن نکال کر سیدھا میرم کے سینے پر تان لی۔ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی میرم شاہ، تم پاگل ہی رہتے تو شاید زندہ بچ جاتے، مگر اب تم اپنے پیروں پر چل کر اپنی موت کے پاس آئے ہو۔ میں تمہیں یہیں گولی مار دوں گا اور دنیا کو کہوں گا کہ یہ پاگل پن کے دورے میں تم نے مجھ پر حملہ کیا اور میں نے سیلف ڈیفینس میں تمہیں مار دیا۔ کوئی مجھ پر شک نہیں کرے گا اور یہ ساری جائیداد میری ہو جائے گی۔ شاہ عالم پاگلوں کی طرح ہانپ رہا تھا اور گن کا ٹریگر دبانے ہی والا تھا۔ زینب ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئی۔ میرم! زینب کے منہ سے بے ساختہ درد بھری آواز نکلی، مگر میرم اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا۔ اس نے گن کی نالی کو دیکھا اور پھر مسکرا کر شاہ عالم کو دیکھنے لگا۔ اس کا انداز اتنا پرسکون تھا جیسے سامنے کوئی پستول نہیں بلکہ پلاسٹک کا کھلونا ہو۔ جس گن کا تم سہارا لے رہے ہو شاہ عالم، اس کا وقت ختم ہو چکا ہے، تم ہار چکے ہو۔ میرم نے انتہائی پرسکون اور طنزیہ لہجے میں کہا۔ بکواس مت کرو، میں ابھی ٹریگر دباؤں گا اور کھیل واقعی ختم ہو جائے گا۔ شاہ عالم چلایا۔ میرم نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور سینہ مزید تان کر بولا، ٹریگر دباؤ گے تو صرف ایک گولی چلے گی، مگر ذرا کھڑکی سے باہر تو دیکھو تمہارا سارا کھیل کیسے پلٹ چکا ہے۔ شاہ عالم نے گھبرا کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ باہر لان میں سرخ اور نیلی لائٹس چمک رہی تھی۔ پولیس کی 4 گاڑیاں شاہ مینشن کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئی تھیں اور درجنوں مسلح پولیس والے پوزیشن سنبھالے کھڑے تھے۔ شاہ عالم کے ہاتھ سے گن کی گرفت کمزور پڑ گئی۔ یہ پولیس یہاں کیا کر رہی ہے؟ تم نے پولیس کو بلایا ہے؟ شاہ عالم کی آواز کپکپا رہی تھی۔ عین اسی وقت اسٹڈی روم کا دروازہ ایک زوردار دھکے سے کھلا اور دروازے پر کوئی اور نہیں بلکہ انسپکٹر ایان کھڑا تھا۔ ایان نے مکمل پولیس یونیفارم پہن رکھا تھا۔ اس کے کاندھے پر لگے ستارے چمک رہے تھے اور اس کے چہرے پر ایک ایماندار افسر کا رعب اور فخر تھا۔ شاہ عالم ایان کو یونیفارم میں زندہ کھڑا دیکھ کر بالکل پتھر کا ہو گیا۔ ایان، تم تو جیل میں تھے؟ شاہ عالم سے بمشکل یہ الفاظ ادا ہوئے۔ ایان ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ چلتا ہوا اندر آیا۔ تم نے مجھے جیل میں ڈال کر سوچا تھا کہ سچائی دفن ہو جائے گی شاہ عالم، مگر تم بھول گئے تھے کہ سچ کو چھپایا جا سکتا ہے، دبایا نہیں جا سکتا۔ آئی جی صاحب کو راتوں رات وہ سارے ثبوت، CCTV فوٹیجز اور بشیر میکینک کی وہ کال ریکارڈنگز مل چکی ہیں جو تم نے چھپا کر رکھی تھی۔ مجھے آج صبح ہی باعزت بری کر کے میری ڈیوٹی پر بحال کر دیا گیا ہے اور میرا پہلا ٹاسک تمہیں گرفتار کرنا ہے۔ ایان نے اپنی بیلٹ سے ہتھکڑی نکالی اور شاہ عالم کی طرف بڑھا۔ شاہ عالم نے گن اٹھانے کی کوشش کی، مگر میرم نے بجلی کی تیزی سے اس کے ہاتھ پر وار کیا اور گن دور جا گری۔
کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، صرف ایک شاطر دماغ اور ایک ایماندار افسر کی لاجیکل جیت ہوئی تھی۔ ایان نے شاہ عالم کے دونوں ہاتھ پیچھے کیے اور اسے ہتکڑی لگا دی۔ تم نے جو کھیل کھیلا تھا، اس کی سزا اب تم جیل کی اس کوٹری میں کاٹو گے جو تم نے میرے لیے تیار کی تھی۔ ایان نے شاہ عالم کو کالر سے پکڑ کر اپنے کانسٹیبلز کے حوالے کیا جو اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ کمرے میں اب صرف میرم، زینب اور ایان موجود تھے۔ ایان نے آگے بڑھ کر اپنی بہن کو گلے سے لگا لیا۔ زینب کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ وہ اپنے بھائی کو اتنے دنوں بعد بالکل ٹھیک اور یونیفارم میں دیکھ کر خوشی سے رو رہی تھی۔ تم نے میرے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے زینب، مجھے فخر ہے تم پر۔ ایان نے اپنی بہن کا ماتھا چوما اور پھر میرم کی طرف مڑا۔ ایان کی آنکھوں میں میرم کے لیے بے پناہ عزت تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ میرم کی طرف بڑھایا۔ آپ کا شکریہ میرم شاہ، اگر آپ وہ ثبوت نہ نکالتے تو شاید میں کبھی باہر نہ آ سکتا۔ آپ نے اپنی جنگ کے ساتھ میری جنگ بھی لڑی۔ میرم نے مسکرا کر ایان کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اسے گلے لگا لیا۔ شکریہ تو مجھے تمہارا ادا کرنا چاہیے انسپکٹر ایان، تم نے میرے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی، اور سب سے بڑھ کر۔ میرم نے پیچھے کھڑی زینب کو ایک انتہائی گہری اور محبت بھری نظر سے دیکھا۔ تم نے مجھے دنیا کی سب سے بہترین اور بہادر پارٹنر دی، یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ زینب نے شرما کر نظر جھکا لی۔ شاہ عالم کا غرور اور اس کی سلطنت مٹی میں مل چکی تھی، اور اب میرم شاہ اپنی ایمپائر اور اپنی محبت دونوں پر راج کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اس کی وہ لمبی اور تکلیف دہ جنگ جو اس نے ایک پاگل کا روپ دھار کر لڑی تھی، آج اپنے منطقی اور شاندار انجام کو پہنچ چکی تھی۔ شاہ مینشن کی فضاؤں میں اب ایک عجیب سا سکون اور آزادی کا احساس تھا۔ شاہ عالم کا غرور اور اس کی سلطنت مٹی میں مل چکی تھی، اور وہ اپنے کیے کی بھیانک سزا کاٹنے کے لیے جیل کی انہی تاریک سلاخوں کے پیچھے تھا جہاں اس نے کبھی انسپکٹر ایان کو بھیجا تھا۔ اس بات کو گزرے ہوئے اب پورے 3 دن ہو چکے تھے۔ میرم نے ان 3 دنوں میں اپنی پوری جائیداد اور شاہ ایمپائر کا کنٹرول مکمل طور پر اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لیا تھا، اور وہ دن رات بورڈ میٹنگز اور وکیلوں کے ساتھ مصروف تھا تاکہ شاہ عالم کی گئی تمام کرپشن کو صاف کر سکے۔ مگر اس سب کے دوران زینب کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی، اداسی اور ایک اندیکھا سا ڈر ڈیرے ڈال چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا اور میرم کا رشتہ صرف ایک مجبوری، ایک ضرورت اور ایک ڈیل تک محدود تھا۔ اب جب کہ شاہ عالم پکڑا جا چکا تھا، ایان باعزت بری ہو کر اپنی ڈیوٹی پر واپس جا چکا تھا، اور میرم کو اس کا چھینا ہوا حق مل گیا تھا، تو زینب کو لگا کہ اب اس کا اس عالیشان گھر اور میرم کی اس نئی چمکتی دمکتی زندگی میں کوئی کام نہیں رہا۔ وہ کمرے میں اکیلی تھی، اور اس نے بیڈ پر اپنا پرانا سوٹ کیس کھول رکھا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کپڑے تہہ کر کر اس میں رکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو وہ بار بار اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کر رہی تھی۔ بس زینب، تمہارا سفر اور تمہارا کردار یہیں تک تھا۔ اس نے تمہیں اپنی ضرورت کے لیے استعمال کیا، اور تم نے اپنے بھائی کی آزادی کے لیے۔ اب وہ ایک بہت بڑا کھرب پتی بزنس مین ہے، اور تم صرف ایک عام سی مڈل کلاس لڑکی۔ تمہیں خود ہی یہاں سے چلے جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ آ کر تمہیں اس ڈیل کے ختم ہونے کا کہے۔ زینب نے خود کلامی کرتے ہوئے ایک گہری درد بھری سانس لی اور اپنے سوٹ کیس کی زپ بند کرنے لگی۔ ابھی اس نے سوٹ کیس کا ہینڈل پکڑا ہی تھا کہ کمرے کا بھاری دروازہ کھلا اور میرم اندر داخل ہوا۔ اس نے آج بھی ایک شاندار ڈارک بلو سوٹ پہن رکھا تھا۔ ٹائی کی نوٹ ہلکی سی ڈھیلی تھی، اور وہ معمول کے مطابق انتہائی پرکشش روب دار لگ رہا تھا۔ اس کی تیز نظر سیدھی بیڈ پر رکھے سوٹ کیس اور پھر زینب کے اترے ہوئے آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر پڑی۔ میرم کے چہرے پر موجود وہ تھکاوٹ اور مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی، اور اس کی جگہ ایک گہری اور خطرناک سنجیدگی نے لے لی۔
اس نے دروازہ بند کیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا زینب کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے زینب؟ یہ سوٹ کیس اور یہ پیکنگ کس خوشی میں ہو رہی ہے؟ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ وہ بھی مجھ سے پوچھے بغیر؟ میرم کی بھاری آواز میں حیرت، غصہ اور ایک عجیب سا تحقم دونوں شامل تھے۔ زینب نے جلدی سے اپنی نظریں چرائیں اور پیچھے ہٹنے لگی۔ میں اپنے گھر جا رہی ہوں میرم، اب میرا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ ہماری جو ڈیل تھی وہ پوری ہو چکی ہے۔ شاہ عالم جیل میں سڑ رہا ہے اور میرا بھائی آزاد ہو گیا ہے۔ اب آپ کو بھی میری کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں خاموشی سے چلی جاؤں تاکہ آپ کو اپنی نئی زندگی شروع کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ زینب کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ میرم نے آگے بڑھ کر سوٹ کیس کو بیڈ سے اٹھایا اور اتنی زور سے فرش پر دے مارا کہ اس کی زپ کھل گئی اور کچھ کپڑے باہر گر گئے۔ زینب اس کی اس غیر متوقع اور غضبناک حرکت پر ڈر کر اچھل پڑی اور اس نے حیرت سے میرم کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سی دیوانگی اور شدت تھی۔ کون سی ڈیل زینب؟ کیسی ڈیل؟ کیا ہمارے نکاح نامے پر کوئی ایکسپائری ڈیٹ لکھی تھی جو آج پوری ہو گئی ہے؟ میرم ایک قدم اور آگے بڑھا اور زینب ڈر کے مارے پیچھے ہٹتے ہٹتے لکڑی کی بھاری الماری کے ساتھ جا لگی۔ میرم نے اپنے دونوں مضبوط ہاتھ الماری پر زینب کے چہرے کے دونوں اطراف رکھ کر اسے اپنے اور الماری کے بیچ مکمل طور پر لاک کر لیا۔ ان دونوں کے درمیان اب رتی بھر کا بھی فاصلہ نہیں تھا۔ میرم کی بھاری اور گرم سانسیں زینب کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں اور زینب کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئی تھیں کہ اسے لگا میرم بھی سن لے گا۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم مجھے اس طرح تنہا چھوڑ کر جا سکتی ہو؟ کیا میں نے تمہیں اس لیے اس پاگل پن کے عذاب سے نکالا تھا کہ تم مجھے زندگی کے اس موڑ پر آ کر اکیلا چھوڑ دو؟ میرم کی آواز میں اس بار غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی تڑپ اور محبت کی وہ کمزوری تھی جو زینب نے اس طاقتور شخص میں پہلی بار دیکھی تھی۔ زینب نے کانپتے ہوئے لبوں پر زبان پھیری اور دھیمی آواز میں بولی، لیکن میرم، آپ ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون ہیں، شاہ امپائر کے اکلوتے وارث ہیں۔ آپ نے مجھ سے شادی صرف شاہ عالم کی دھوکہ دینے اور اس کا سرور ہیک کروانے کے لیے کی تھی، کیونکہ میں ایک سائبر ایکسپرٹ تھی۔ اب آپ کو سب کچھ مل گیا ہے، میں تو صرف ایک عام سی لڑکی ہوں۔ میرا آپ کی اس شاندار اور امیرانہ دنیا میں کیا کام؟ مجھے ڈر تھا کہ آپ مجھے خود کہہ دیں گے کہ اب تم جا سکتی ہو۔ میں وہ بے عزتی برداشت نہیں کر پاتی۔ زینب کے آنسو اب مسلسل بہہ رہے تھے اور اس کا دل بری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ میرم نے ایک گہری سانس لی اور اپنا دایاں ہاتھ الماری سے ہٹا کر انتہائی نرمی اور پوزیسونیس کے ساتھ زینب کی کمر کی گرد لپیٹ لیا اور اسے ایک جھٹکے سے مزید اپنے قریب کر لیا۔ زینب کے پورے وجود میں ایک طوفانی سنسناہٹ دوڑ گئی اور اس کے ہاتھ بے ساختہ میرم کے سینے پر آ گئے۔ تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو مسز میرم شاہ، تم وہ واحد لڑکی ہو جس نے اس میرم شاہ کا ہاتھ تب تھاما تھا جب وہ فرش پر رینگنے والا ایک بے بس اور پاگل انسان تھا، جس نے میرے اس خول کے اندر چھپی ہوئی تکلیف کو محسوس کیا تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ میرم شاہ اتنا بیوقوف ہے کہ وہ ہیرے کو پتھر سمجھ کر پھینک دے گا؟ تمہارا بھائی آزاد ہو گیا، میرا وہ اذیت ناک ڈرامہ ختم ہو گیا، تو کیا اب تم واقعی مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ میرم کی سیاہ آنکھوں میں بے پناہ محبت، جنون اور ایک الفا مرد کا وہ غرور تھا جو صرف اپنی محبوبہ کے سامنے جھکتا ہے۔ زینب نے وہ سچائی اس کی آنکھوں میں دیکھی تو اس کی آنکھوں سے مزید آنسو جھلک پڑے، مگر اس بار یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس کے لبوں پر ایک خوبصورت، شرارتی اور حیا سے بھری مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں نے ایک پاگل سے نکاح کیا تھا میرم، ایک شاطر، غصے والے اور روبدار بزنس مین سے نہیں۔ مجھے تو وہ معصوم میرم پسند تھا جو میرے لیے راتوں کو چھپ کر کافی بنا کر لاتا تھا، جو فرش پر گاڑیاں چلاتا تھا اور مجھ سے ڈرنے کا ڈرامہ کرتا تھا۔ زینب نے شرارت اور محبت کی ملی جلی کیفیت میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میرم کے لبوں پر ایک انتہائی مسحور کن اور دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ زینب کی گرم گال پر رکھا اور اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ پاگل تو تمہارا محتاج تھا زینب، مگر یہ شاطر میرم شاہ، یہ تمہارے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ کاغذوں والی وہ ساری ڈیلز ختم ہو چکی ہیں میری جان،
اب دلوں والی ڈیل شروع ہوئی ہے اور اس ڈیل میں تم عمر بھر کے لیے میری قید میں آ چکی ہو اور میں تمہیں یہاں سے کہیں نہیں جانے دوں گا۔ یہ کہتے ہی میرم نے اپنا چہرہ زینب کے چہرے کے بالکل قریب کر دیا۔ ان کی ناک آپس میں ٹکرا رہی تھی اور گرم سانسیں ایک دوسرے میں اس طرح گھل رہی تھی جیسے وہ صدیوں سے ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہوں۔ زینب نے حیا کی شدت سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس کی انگلیاں میرم کی کوٹ کی کالر میں الجھ گئیں۔ میرم نے اس کی کمر پر رکھی اپنی گرفت کو مزید مضبوط کیا اور تھوڑا سا جھک کر انتہائی شدت، جنون اور بے پناہ محبت کے ساتھ اپنے گرم لب زینب کے لبوں پر رکھ دیے۔ وہ لمحہ جیسے دنیا کے ہر شور سے کٹ کر وہیں ٹھہر گیا تھا۔ کمرے کی مدھم خاموشی میں صرف ان کی تیز دھڑکنوں اور اس بے باک محبت بھرے لمس کی گونج تھی جو ان کی روحوں کو سیراب کر رہا تھا۔ زینب جو اب تک خود کو اکیلا اور مجبور سمجھ رہی تھی، اس ایک گہرے لمس نے اس کے سارے شکوے، سارے ڈر اور ساری اداسیاں ہمیشہ کے لیے مٹا دی تھیں۔ وہ مکمل طور پر میرم کی اس دیوانہ وار محبت کے سحر میں پگھل چکی تھی اور اس نے بھی اپنے ہاتھ میرم کے چوڑے اور مضبوط کندھوں کے گرد لپیٹ لیے۔ ان کے درمیان کی وہ تمام دوریاں، وہ سارے تکلیف دہ ڈرامے اور وہ ساری مجبوریاں آج ایک خوبصورت ملاپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھیں، اور وہ دونوں جسم اور روح کے اعتبار سے مکمل طور پر ایک ہو چکے تھے۔ شاہ مینشن کی ان اونچی دیواروں نے جہاں کبھی نفرت، حسد اور دھوکے کے جال بنے گئے تھے، آج ایک سچی، شدید، انتہائی لازوال محبت کا خوبصورت ترین آغاز تھا۔ ویورز، آج کی کہانی یہی ختم ہوئی۔ آپ کا بے حد شکریہ، آپ آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں، اور اگر آپ کو ہماری کہانی، اگر کیا آپ کو کہانی پسند آئی ہے، کیونکہ آپ نے اینڈ تک اسے سنا ہے، کامنٹس باکس میں بھی ضرور بتائیے گا کیسی لگی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ کو ہمارا کام بہت پسند آ رہا ہے۔ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں اس چینل کا کہ یہاں پر کتنی مزے کی کہانیاں ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ تو بہت جلد ایک نئی کہانی، نئے قصے کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔